السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے، 25واں روزہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ابھی تو ہم سب رمضان میں داخل ہوئے تھے، دیکھتے دیکھتے رمضان سے رخصتی کا ٹائم آ گیا۔ عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر آنے والا قریب ہوتا ہے۔ آ رہا ہے، آ گیا اور پھر چلا گیا۔ ہم نے رمضان کا انتظار کیا، رمضان آیا، اور آج جب ہم یہاں جمعے کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں عید کا خیال بیٹھا ہوا ہے کہ عید پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، وہ عید بھی چلی جائے گی۔ کہتے ہیں وقت کو پر لگا ہوا ہے، یہ برابر اڑتا ہی جا رہا ہے۔ یہ اخیر عشرہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتق من النیران، جہنم سے خلاصی اور آزادی پانے کا عشرہ۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہم نے جس کو ہم نے چھوڑا ہے یا جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، عشرہ اول رحمت کا، عشرہ ثانی مغفرت کا، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ آخری عشرہ کا عتق من النیران ہونا یہ رحمت و مغفرت کا نتیجہ ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ کی رحمت ملی تو دوسرے عشرے میں مغفرت کا اعلان ہو گیا، اور جب مغفرت کا اعلان ہوا تو تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ اس لیے اپنے پیچھے کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ ویسے بھی یہ جب کھونے اور پانے کی بات آئی ہے تو اپنے ایک دل کی بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ پچھلا رمضان تھا تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ تو نتیجہ ہے جہنم سے خلاصی پانا۔ پچھلے دنوں کی طرف توجہ کرو، اگر کچھ کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے نا تو یہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس کی تلافی کی کوشش کرو۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ اگر کچھ کمی ہوئی ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی؟
کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رمضان میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم سے کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوئی؟ اب موقع یہ ہے کہ اگر تلافی کی کوئی شکل ہے تو اس کی تلافی کر دی جائے، ورنہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی جائے کہ یا اللہ ہم سے تو اتنا ہی ہو سکا اور ایسا ہی ہو سکا، تیری رحمت سے ہمیں قبولیت کی امید ہے اور تو اپنی رحمت سے قبول فرما کر اپنی شایان شان بدلاتا فرما۔ اب جب کہ عید ہمارے سامنے ہے، عید کے تعلق سے لوگ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں، صدقۃ الفطر کے بارے میں مسائل پوچھتے ہیں۔ یہ جو صدقۃ الفطر ہے، فطر افطار کے معنی میں، جس کو آپ افطاری کہتے ہیں، وہی فطر ہے۔ افطاری دو ہوتی ہے، ایک کو افطار صغیر کہا جاتا ہے، ایک کو افطار کبیر۔ ایک چھوٹا افطار، ایک بڑا افطار۔ چھوٹا افطار تو روزانہ ہم سورج غروب ہونے کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ دن بھر کا بھوکا پیاسا جب دسترخوان پہ طرح طرح کے نعمتیں دیکھتا ہے تو ارادہ لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑوں گا، وہ ٹوٹ پڑتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے وہ کھلا دیتا ہے جس کے لیے آدمی سال بھر ترستا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ میں خود اپنے بارے میں بتاؤں کہ پورے سال میں اپنے پیٹ کو لے کر پریشان رہتا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو مجھے کہتے بغیر دوائی کے گزرتا ہو، گیس ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں کہتے ہیں گیس کی ایلوپیتھک دوائی، ہیموپیتھک دوائی، یونانی دوائیوں کے ڈبے بھرے ہوئے، آج یہ کھا رہا ہوں، آج یہ کھا رہا ہوں، یہ سب سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن پورا مہینہ گزر گیا اور الحمدللہ وہ کھایا کہ غیر رمضان میں اگر گھر میں پک جاتا تو اصرار کے ساتھ کہا جاتا کہ میرے لیے کھچڑی ضرور بنانا، لیکن بغیر پرہیز کے لوگوں کی دعوتیں بھی خوب کھائی۔ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بلا لیتے، دیکھتے او ہو طرح طرح کی غذائیں، مرغن غذائیں، کھاؤ مولانا صاحب، کھاؤ مفتی صاحب، کھائے جا رہا ہوں۔ اور الحمدللہ شاید ایک یا دو دن ایسا ہو کہ میں نے دوا کھائی ہے ہاضمے کی، اور الحمدللہ فٹ ہوں، جہاں بیٹھا ہوں۔ ورنہ آپ جانتے ہیں جمعہ کے دن آتا ہوں، یہ کس طرح کی حیات ہوتی ہے، چکر آتا ہے پتہ نہیں، الحمدللہ چکر بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے۔ اور بڑے حضرات میرا معمول جانتے ہیں کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے دعا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ دیکھو کہ اللہ نے عافیت۔ تو ایک خوشی کب ہوتی ہے؟ جب افطاری سامنے ہوتی ہے، یہ چھوٹی خوشی ہوتی ہے، چھوٹا افطار، چھوٹی خوشی۔ ایک بڑا افطار وہ کب ہوتا ہے؟ جب شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے، چاند نکل گیا تو پہلی تاریخ آ گئی، رمضان چلا گیا، اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کے معنی سب کہتے ہیں چاند مبارک، چاند مبارک۔ کہتے چاند رات پہ ایک رکشہ والا پی کے ٹائٹ تھا، اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا، اس کو لوگوں نے پکڑا اور اس سے پوچھا کہ شراب پی کر رکشہ چلاتے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے یہ چاند رات ہے۔ کیا کہتا ہے؟ چاند رات کی وجہ سے پیا ہوں میں۔ کہتے ہیں اور میں نے زیادہ پی لیا چاند رات کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسی خوشی نہ ہو، خوشی کے بات آئی نا، ایسی خوشی نہ ہو شریعت جس کی اجازت نہ دیتی ہو۔ تو شوال کا چاند نکلے گا
مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑے گی. عید کے انتظامات ہوں گے، گھروں میں عورتیں عید کی تیاریاں کریں گی. اللہ ہمارے دین کا مزاج دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی صبح صادق، یہ جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نا، صبح صادق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو صاحب نصاب پر واجب کر دیا. یہ خوشی صرف تمہارے گھر میں مقید نہیں رہنی چاہیے، خوشیاں بانٹنا سیکھو. اگر تم خوش ہو تو دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرو. حکم دیا صدقۃ الفطر ادا کرو. اس سے پہلے کہ عید کی نماز کے لیے جاؤ، صدقۃ الفطر ادا ہو جانا چاہیے، غریبوں کی مدد ہو جانی چاہیے. من اداها قبل صلاۃ العید فہی زکوۃ مقبولہ، جس نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا اس کی یہ مقبول زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ. اور اگر نہیں کیا تو پوری زندگی میں ادا کرنا ہے، کبھی معاف نہیں ہے. البتہ نماز کے بعد ادا کریں گے. فہی صدقۃ من الصدقات، عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہوگا. صدقۃ الفطر کی روح اس میں نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، وہ جو صبح صادق کا. اب صبح صادق کا انتظار کون کرے؟ پہلے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں چونکہ اس کا روزے سے تعلق ہے، صدقۃ الفطر کا روزے سے تعلق ہے. اس لیے اس حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو یہ حدیث نقل کی ہے، اس میں کیا فرمایا؟ طہرۃ للصائم، یہ روزے کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے. روزے دار کے لیے روزے میں جو لغو فضول بات ہو جاتی ہے نا، کبھی کبھی فضول کام بھی کر لیتے ہیں، رفس بیہودہ گوئی بھی کر لیتے ہیں، زبان سے غلط بات بول دیتے ہیں. نہیں بولنا چاہیے نا. الصیام جنہ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ دے. اور روزہ کہتے یہ ڈھال کیسے پھٹتا ہے؟ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے، اگر آدمی روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، اگر روزے کی حالت میں گناہ کرتا ہے تو یہ ڈھال پھٹ جاتا ہے. اور پھٹا ہوا ڈھال آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. تو بےہودہ گوئی ہو جاتی ہے، لغو اور فضول کام میں آدمی لگ کر روزہ خراب کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ رکھا. جیسے نماز میں اگر غلطی ہو جائے، ترک واجب یا اس کو واجب کو آگے پیچھے کر لیا تو سجدہ سہو سے اس کی کفایت ہو جاتی ہے. نماز میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے تو صدقۃ الفطر سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اس لیے کہا گیا پورے رمضان میں آپ کبھی بھی زکوٰۃ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. کوشش کی جائے عید کی نماز سے پہلے یہ ادا ہو جائے. اب زکوٰۃ الفطر کے جو مسائل ہیں، ہر عمل میں بہت سے مسائل ہیں. ایک مختصر سی مجلس میں ان تمام مسائل کا احصاء تو نہیں ہو سکتا، ان تمام مسائل کو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن ضرورت مند اپنے آپ کو قرار دے کر علماء سے مل کر، مفتیان کرام سے مل کر مسائل ضرور معلوم کرنا چاہیے. ایک بنیادی بات زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر کے حوالے سے بتا دوں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. آپ کہیں گے زکوٰۃ کے لیے فرض بول رہے ہیں، صدقۃ الفطر کے لیے واجب بول رہے ہیں، فرق ہے کیا؟ آپ سمجھیے کہ کوئی فرق نہیں ہے. عمل کے اعتبار سے دونوں ضروری ہے، بس عقیدے کا فرق ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے.
بعض ایسے لوگوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے جب گفتگو کی تھی آپ کے سامنے تو بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے اموال زکوٰۃ وہ 4 ہیں: سونا، چاندی، کرنسی، ملکی یا غیر ملکی کرنسی اور مال تجارت۔ ان 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ صدقۃ الفطر میں ایک 5ویں چیز بھی ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ زکوٰۃ کے نصاب میں مثلا ایک میرا گھر، ضرورت سے زائد سامان اس کو کہتے ہیں کہ سال بھر اس کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جیسے بہت سے گھروں میں اعلیٰ قسم کی پلیٹیں رکھی جاتی ہیں، وہ صرف گھر کو سجانے کے لیے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ استعمال میں نہیں آتی ہے۔ دو فریج ہے گھر میں، جبکہ ایک فریج استعمال ہوتا ہے اور دوسرا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو اس کو کہیں گے ضرورت سے زائد۔ گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کمپیوٹر کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، لیکن کمپیوٹر رکھا ہوا ہے تو وہ ضرورت سے زائد، اور اگر پڑھا لکھا استعمال کرتا ہے تو وہ ضرورت میں شامل۔ زکوٰۃ کے نصاب میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے میرا، خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو تجارت کی نیت سے کہ میں خرید رہا ہوں بیچ دوں گا تب تو وہ مال تجارت ہے، لیکن اگر ایسا نہیں لے کے چھوڑ دیا ہے تو زکوٰۃ کے نصاب میں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن صدقۃ الفطر کے نصاب میں اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے۔ سمجھ گئے؟ تو میں بمبئی کے ماحول کے اعتبار سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99% لوگ ایسے ہیں کہ جن پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی کہا کہ جس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے وہ بھی اگر ادا کرے تو اچھی بات ہے۔ اس لیے 100% یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ بمبئی ہے ایک جگہ، آپ باہر جائیں گے کہاں سے آئے ہیں کہاں رہتے ہیں، کہتے ہیں بمبئی میں رہتے ہیں، تو آدمی سمجھ جاتا ہے اس کے جیب میں پیسے ہوں گے، مالدار ہوگا، بمبئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں برکت بھی رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا بھر کے شہروں میں یہ شہر کچھ امتیازی خصوصیات رکھتا ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں آنے والا کوئی محروم نہیں رہتا، اگر محنت کرنے کا عادی ہے تو یہ شہر اس کو خوب نوازتا ہے کہ نہیں؟ سارے لوگ تو یہی قصے بتاتے ہیں کہ گھر سے بھاگ کے آیا تھا، 5 روپے لے کے آیا تھا، 100 روپے لے کے آیا تھا، ایسا آیا تھا ایسا آیا تھا، اور آدمی سب یہی کہانی بتاتے ہیں اور سب سچی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں تو ہر کوئی نیت کرے کہ مجھے فطرہ دینا ہے، مسائل کے چکر میں نہ پڑے۔ مسئلے کے چکر میں تو وہ پڑتا ہے جس کو سہولت چاہیے کہ کوئی سہولت نکل آئے کہ نہ دینا پڑے۔ میں کہتا ہوں سب دو، اب ایک مسئلہ ختم ہو گیا کہ کس کو دینا ہے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں 5 چیزوں کا اکثر حدیثوں میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، کچھ حدیثوں میں 5ویں چیز کا بھی ذکر ہے: گیہوں، کھجور، جو، کشمش، اور بعض حدیثوں میں پنیر کا بھی تذکرہ ہے، زبیب پنیر کا بھی۔ تو آپ پنیر کو بھی شامل کر لیجئے۔ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع من تمر او شعیر، کہ 1 صاع کھجور، 1 صاع جو، 1 صاع کشمش، اور چوتھی چیز کیا رہ گئی؟ گیہوں۔ اب لیکن گیہوں کے بارے میں یہاں پر تھوڑا اختلاف ہے۔ یہ حنفی لوگ خاص طور پر سنیں،
کہ کچھ حدیثوں میں نصف صاع من حنطۃ آیا ہے، آدھا سا گیہوں۔ اس زمانے میں یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، ان 5 چیزوں میں سب سے سستا کیا ہے؟ گیہوں ہے نا۔ اس زمانے میں سب سے مہنگا گیہوں تھا۔ صرف مہنگا نہیں تھا، کمیاب بھی تھا، ملتا بھی نہیں تھا۔ آج جو حیثیت جو کی ہے نا، جو آپ کو ملے گا، جو جا کے لے کے آئیے، یا تو پنساری کی دکان پہ جانا پڑے گا، یا بڑی دکان میں کسی میں جہاں پر جو ملتا ہو۔ جو کو کیا کہتے؟ بارلی بولتے ہیں نا، کیا کہتے؟ بارلی بولتے ہیں انگلش میں۔ عرب میں اس زمانے میں کہتے جو ہی سب سے زیادہ عام تھا، کھجور، جو۔ اکثر کہ کیا کھاتے عرب کے لوگ؟ کھجور کھاتے تھے، اگر روٹی کھانا ہو تو جو کی روٹی کھاتے تھے۔ گیہوں کی روٹی میسر ہو گئی تو سمجھو کہ وہ تو پتہ نہیں کون سی قسم کی بریانی بنی ہے کہ آج ہم کو گیہوں کی روٹی میسر ہو۔ تو گیہوں چونکہ بہت قیمتی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف صاع من حنطۃ، آدھا سا گیہوں۔ اب چونکہ حدیث میں آ گیا ہے، اس لیے بہرحال اس کی گنجائش رہے گی۔ تو مسئلہ بتانے والا کس طرح مسئلہ بتائے گا کہ اگر بھائی آپ کو کھجور نکالنا ہے تو 1 سا نکالو گے۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ بحث میں نہیں پڑتے، احتیاط کے ساتھ بتا دیتے ہیں، حالانکہ اس سے کم ہوتا ہے تھوڑا، 3.5 کلو۔ اور نصف سا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 1.25 کلو۔ تو اگر آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے، میں کھجور دینا چاہتا ہوں، کتنا دوں؟ تو میں کہوں گا 3.5 کلو دے دو۔ آپ کہیں گے میں جو دینا چاہتا ہوں، میں کہوں گا 3.5 کلو دے دو۔ آپ کہیں گے پنیر دینا چاہتا ہوں، دودھ والا بتائے گا کتنا ہے پنیر، 400-500 روپے تو ہے ہی ہے، میں کہوں گا 3.5 کلو کے حساب سے دے دو۔ آپ پوچھیں گے میں گیہوں دینا چاہتا ہوں، تو میں کہوں گا 1.25 کلو دے سکتے ہو، لیکن آپ کو مزاج شریعت سمجھنا ہے۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ مزاج شریعت۔ مزاج شریعت کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے، وہ شکل اختیار کرنی چاہیے جس میں مساکین کو زیادہ فائدہ ہو، دینے والے کو نہیں، لینے والے کا جس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اب لینے والے کا زیادہ فائدہ کس میں ہے کہ آپ گیہوں کے علاوہ کسی 4 میں دے دو، گیہوں میں نہ دو۔ اب دینے والا اگر اپنا فائدہ دیکھے تو 1.25 کلو گیہوں میں سلٹا سکتا ہے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اگر گیہوں سے بھی دیتے ہیں تو 3.5 کلو کے حساب سے دیں۔ یعنی لیگلی آپ دیکھیں تو 1.25 کلو صحیح ہے، لیکن اگر کچھ شرافت اور شریف کہتے شرافت دکھانی ہو تو اس میں بھی آپ 3.5 کلو پر آ جائیے نا۔ 3.5 کلو گیہوں کہتے اگر ادا کرے، اور اگر آدمی کی حیثیت ایسی ہے، کمزور حیثیت ہے، تو وہ 1.25 کلو ہی دے دے۔ میں بعض جگہوں میں کہتا ہوں جہاں بڑے لوگ ملتے ہیں کہ ارے بھائی آپ اپنے حساب سے فطرہ ادا کیجئے، آپ کھجور کے حساب سے دیجئے، کشمش کے حساب سے دیجئے، پنیر کے حساب سے دیجئے، جو کے حساب سے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ گیہوں ہی دینا ہے، گیہوں ہی کے حساب سے دینا ہے، آپ نے تو آپشن دیا ہے، تو آپ اپنی حیثیت سے آپشن چوز کیجئے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ تو اللہ نے چاہا تو ہم میں سے ہر کوئی زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ ایک مسئلہ اس طرح مشہور کر دیا گیا ہے کہ فطرے میں غلہ دینا ہی ضروری ہے، اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، یہ صحیح نہیں ہے۔
غلہ یا اس کے مساوی قیمت، اس کے برابر قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فطرہ ادا کرنے میں کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ مقامی آبادی کو آپ ترجیح دیں، لیکن آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے آس پاس میں غریب ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا فطرہ بھی منتقل کرنا پڑے گا، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلی ترجیح مقامی جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، اگر ایسا کوئی غریب ہے جو مستحق ہے فطرہ لینے کا تو آپ کو سب سے پہلے اسی کو فطرہ ادا کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔